نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، واقعہ کربلا میرے حسین تجھے سلام۔ جب یزید حکمران بنا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں گے، اسی لیے وہ اپنے بچوں اور خواتین کے ساتھ گئے تھے، ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین کی بچپن میں تربیت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا کہ جنگ کے لیے جائیں تو عورتیں اور بچے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ یزید کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کیونکہ میں نواسہ رسول ہوں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل بیت کے ساتھ کوفہ پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں کربلا میں روک لیا، ان کا پانی بند کر دیا اور ان سے کہا کہ پہلے بیعت کریں تو پھر ان کو پانی ملے گا اور آگے جانے کی اجازت بھی ملے گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مجھے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا بلکہ حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کو پیاسا رکھا جائے گا تو یہ تھک جائیں گے اور مان جائیں گے، لیکن وہ تو حسین ابن علی تھے، وہ کہاں برائی کے سامنے سر جھکاتے۔ حدیث بھی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے برا کہے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ اور پھر جو شخص اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتا اس کے اندر تو ایمان نہیں ہوتا۔ اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تو مومن تھے، انہوں نے برائی کو اپنے ہاتھ سے روکا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ بیعت نہیں کریں گے اور ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے۔
اور حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے 72 ساتھی شہید ہوتے ہوئے دیکھے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوراً مر جاتا، اپنی جان دے دیتا، لیکن یہ سب نہ دیکھ پاتا۔ لیکن وہ تو حسین ابن علی تھے، بہت حوصلے والے، بہت ہمت والے۔ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو باری باری اٹھاتے اور سائیڈ پہ لے جاتے۔ ظالموں نے ان کے جوان بیٹے علی اکبر سے لے کے معصوم بچے علی اصغر تک پہ تیروں کی بارشیں کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے علی اصغر کو گود میں اٹھایا ہوا تھا کہ ظالموں نے گلے پہ تیر مارا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر باہر نکالا تو خون کا فوارہ نکل آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون اپنے ہاتھوں میں بھرا اور کہا: اے اللہ، اگر تو اس طرح راضی ہے تو یہ سودا بھی سستا ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ امام حسین نے ہمت نہیں ہاری اور لڑتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ظالم کہتے تھے کہ جنگ جلدی ختم کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، جنگ جلدی ختم کرو، ہم نے بھی تو نماز پڑھنی ہے۔ کیسے ظالم لوگ تھے! قتل آل محمد کو کرنا اور پھر نمازوں میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہید اہل بیت کو کرنا، شہید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، اور نمازوں میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسے ظالم لوگ تھے! امام حسین کی قربانی کو تمام دنیا کے مسلمان قیامت تک یاد رکھیں گے۔ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میں یزید پہ لعنت نہیں کرتی، اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ یزید پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ الدنیا فی الآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پہ دنیا میں اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار ہے۔ اللہ حسین سے پیار کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں آنسو بہایا کرتے تھے کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں آنسو بہایا کرتے تھے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد ہے اور ہاتھ میں شیشے کی بوتل ہے جس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کربلا میں میرے حسین کو اور میرے اہل بیت کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں صبح سے خون جمع کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر تاریخ اور دن نوٹ کر لیا۔ جب کچھ مہینوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ جس دن شہید کیا گیا وہ دن 10 محرم کا تھا اور 61 ہجری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے خواب دیکھا تھا وہ دن بھی 10 محرم اور 61 ہجری کا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بھی آنسو بہاتے تھے کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور عالم برزخ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب بلال حبشی اپنے ساتھ وحشی کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحشی کو معاف کر دیجیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی سے کہا، وحشی نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاتل حمزہ؟ وحشی نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اسلام قبول ہے، لیکن مجھے کبھی شکل مت دکھانا۔ تو حمزہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں آنسو بہایا کرتے تھے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت زندہ تھی جب واقعہ کربلا ہوا۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لعنت ہو عراقیوں پر، انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا تھا نا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ذلیل کرے۔ ام سلمہ نے لعنت کی ہے۔ کون شخص ہے جو آج کے دور میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کون شخص ہے جو آج یزید کو خیر اور بھلائی کے ساتھ یاد کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کس کی جرت ہے کہ کوئی شخص
یزید کا نام لے خیر اور بھلائی کے ساتھ، اور دیکھیں حسین تو آج بھی زندہ ہے، میرا حسین تو آج بھی زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو برا مت کہیں، یزید نے کون سا ڈائریکٹ حسین کو شہید کیا ہے؟ تو عبید اللہ ابن زیاد چہیتا بھی تو یزید کا تھا نا۔ اور پھر جب اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا تو پھر یزید نے اسے سزا تو نہیں دی بلکہ انعام و کرام سے نوازا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا ہوتا ہے اور سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہوتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں شاید یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس میں شاید یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ہمیں حق کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن ظالم کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ آج کے دور میں لوگ ظالم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں اور خوشامد کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ ہمیں اپنے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں کر دینی چاہیے، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو سر بلند کر دیا اور قیامت تک لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھیں گے۔